قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله وابن زاد ابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا جاهدوا الكفار والمنافقين. صلوات بر محمد. معزز اور محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے مقدس الفاظ ہیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ مختصر سی آیت مبارکہ ہے اور اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اس آیت کے ضمن میں جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کون ہیں۔ ہم اہل تشیع پر اہل سنت کے متعصبین کی جانب سے ایک اعتراض ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اہل تشیع خود ہی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے ہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ اور مغفرت کے لیے قیامت تک گریہ کریں گے اور ابھی تک گریہ کر رہے ہیں۔ کیا یہی حقیقت ہے اور تاریخ یہی بیان کر رہی ہے، یہی لکھ رہی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا پہلو بھی پایا جاتا ہے؟ کیا وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آئے تھے وہ نئے نویلے مسلمان تھے، ان کا یا اسلام سے کوئی رشتہ، رابطہ اور علاقہ نہیں تھا، یا یہ وہ منصوبہ لے کر کے آئے تھے کہ جو بہت عرصے سے ان لوگوں کے درمیان جو منصوبہ پل رہا تھا جنہوں نے کسی سازش کے تحت اسلام قبول کیا تھا، جن کو ان کی سازش کی بنا پر قرآن مجید نے منافقین سے تعبیر کیا ہے کہ وہ منافق ہیں، اور اگر منافق نہ ہوتے تو خطاب تو آیت میں پیغمبر اسلام سے ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے اس آیت پر مکمل عمل نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔
ارشاد رب العزت ہے کہ میرے حبیب جہاد کیجئے اور صاحبان ایمان کو آمادہ کیجئے کہ اے صاحبان ایمان جہاد کیجئے، کفار سے جہاد کیجئے، منافقین سے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے حیات طیبہ میں صرف کفار و مشرکین سے پیغمبر نے جہاد کیا ہے، لیکن منافقین سے پیغمبر نے جہاد نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس آیت کے ایک ٹکڑے پر عمل کیا، دوسرے ٹکڑے پر عمل باقی تھا، اور خطاب چونکہ پیغمبر سے ہے، خطاب صاحبان ایمان سے ہے، اور خطاب قرآنی خطاب ہے، پروردگار عالم کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے، لہٰذا آیت پر عمل ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آیت تشنہ نہ رہ جائے اور آیت کا پیغام تشنہ نہ رہ جائے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آئے تھے، شیعہ تھے جو آج رو رہے ہیں، یا تاریخ میں کچھ ایسے افراد بھی گزرے ہیں کہ جن کا بنایا ہوا منصوبہ تھا، جس منصوبے کو کربلا کے میدان میں امام حسین کے سامنے طے شدہ منصوبے کے تحت مظلوم کربلا سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا؟ اس سوال کو جاننے کے لیے، اس سوال کو پہچاننے کے لیے، اور اس سوال کو کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے ایک تفصیلی تاریخی جائزہ لینا ہوگا، اور تاریخ سے پوچھنا ہوگا کہ مورخین بتائیں کہ کربلا کے مجرمین کون ہیں، مورخین لکھیں کہ وہ لوگ کون تھے جو کربلا کے میدان میں آئے تھے، ان کا منصوبہ کیا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں کہ یہ جو الزام ہم پر لگایا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو یہ مانو کہ قرآن مجید کی اس آیت میں، جس آیت کو ہم نے سرنامہ سخن قرار دیا کہ اے صاحبان ایمان جہاد کرو مشرکین سے، جہاد کرو کافرین سے، اور جہاد کرو منافقین سے، تو اس کا مطلب جو جہاد کرنے والے مومنین ہوں گے ان کے مقابل میں آنے والا دو قسم کا لشکر ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا یا قرآن کی نگاہ میں کافر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ دنیا کا دستور ہے اور دنیا کی عدالتوں کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے اور کوئی قوم اور ملت کا سربراہ مارا جاتا ہے، کوئی ذمہ دار قتل کیا جاتا ہے، تو صرف قاتل تک بات نہیں رکتی، توجہ چاہتا ہوں، صرف قاتل تک بات نہیں رکتی، بلکہ قاتل کے ذریعے سے ان سے جتنے بھی لوگ اس کے علاقے اور رشتے میں ہوتے ہیں سب کے سے مربوط فائل تیار کی جاتی ہے، حتیٰ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس قاتل کی تربیت کہاں ہوئی ہے، جہاں پر تربیت ہوئی ہے ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے، جن لوگوں نے اس قتل کے منصوبے میں شرکت کیا ہے ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے، جو اسلحہ استعمال کیا گیا ہے اور جن لوگوں نے اس اسلحے کو ان تک پہنچایا ہے اس اسلحے کو بھی گرفتار کیا جائے، اور اسلحے کو پہنچانے والے افراد کو بھی گرفتار کیا جائے۔ یہ دنیا کی حکومتوں کا اور دنیا کی عدالتوں کا دستور ہے کہ جہاں تک قاتل کا سراغ ملتا رہے گا ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جاتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، چاہے سپریم کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے، چاہے ہائی کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے، جہاں تک بات جائے گی، جہاں تک قاتل کی رسائی ہوئی ہے، جہاں تک لوگوں نے اس منصوبے میں ساتھ دیا ہے، ہر ایک کو گرفتار کیا جاتا ہے، ہر ایک کو سزا دی جاتی ہے۔ آئیے کربلا کے اس منصوبے میں تلاش کرتے ہیں کہ کربلا میں جو لوگ آئے تھے کیا یہ ابھی کے آئے ہوئے مسلمان تھے یا ان کا منصوبہ پرانا تھا۔ وہ خنجر بھی ڈھونڈا جائے گا، اس خنجر کو دینے والا بھی ڈھونڈا جائے گا، وہ سارے منافقین بھی تلاش کیا جائیں گے، ان منافقین کو بھیجنے والے سارے افراد تلاش کیے جائیں گے، تب جا کر کے پتہ چلے گا کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کا مذہب کیا ہے اور وہ لوگ کون ہیں جو امام حسین کے قتل کے منصوبے میں شریک رہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔
پیغمبر اسلام نے دعوت ذوالعشیرہ میں جیسے ہی امیر المومنین کی خلافت اور ولایت کا ظاہری طور پر اعلان کیا، اسی وقت سے مشرکین اور کفار کے دل میں علی کے لیے عداوت بیٹھ گئی، اور اس وقت ابتدائے زمانے میں پیغمبر اسلام کے قتل کے منصوبے میں اکابرین مکہ نے شرکت کیا اور امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام کو قتل کے درپے ہوئے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی شمع رسالت کو خاموش کرنا چاہتے تھے۔ عزیزان گرامی، بات آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی کہ پیغمبر اسلام کو مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کرنا پڑا، اور پیغمبر اسلام نے ہجرت کیا اپنے مقام پر امیر المومنین کو صلح کر کے، اور کفار و مشرکین کی عداوت میں اضافہ کر دیا۔ امیر المومنین سوئے ایک جگہ پر مقام رسالت پر مقام ولایت کو رکھ کر کے پیغمبر اسلام نے ہجرت کیا، اور ہجرت کر کے بتایا کہ میرے بستر پر اگر کوئی آ سکتا ہے تو علی آ سکتا ہے، اور علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ امیر المومنین کو اس مقام پر لٹا کر کے اور پیغمبر اسلام کی جان بچا کر کے مشیت نے واضح کر دیا کہ یاد رکھو، جب پروردگار کا رسول اپنی رسالت کے ساتھ پردے غیب میں چلا جائے تو سمجھ لینا اس کے مقام پر کوئی دوسری ہستی نہیں سوائے علی کے، کوئی اور نہیں آ سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ادھر پیغمبر اسلام کی جان بچانے کے لیے امیر المومنین بستر رسالت پر سوئے، اور کفار و مشرکین کی عداوت اور ان کے کینے اور حسد میں اضافہ ہوا۔ بات آگے بڑھتی رہی، امیر المومنین کو عہدے پر عہدے ملتے رہے، ادھر حسد کی آگ جلتی رہی، کینے کی آگ بڑھتی رہی، عداوت کا پہلو اجاگر ہوتا رہا، دشمنیاں اور عداوتیں اپنے عروج پہ پہنچتی رہیں، یہاں تک کہ مجھے جانا ہے کہ قاتلین امام حسین کا مذہب کیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے افراد کہاں سے آئے تھے، اور یہ منصوبہ کہاں سے چلا تھا۔ تو پہلی مرتبہ مکے سے عداوت چلی، مدینے سے ہوتی ہوئی، یہاں تک کہ سب سے پہلے اسلام کے دوسرے سال، ہجرت کا دوسرا سال تھا، جب جنگ بدر واقع ہوئی، وہاں بھی علی کا سکہ منوایا گیا، وہاں بھی علی کی تلوار چلی، اور عتبہ کو، شیبہ کو، حنظلہ کو، ابو جہل کو علی نے مار کر کے کفار و مشرکین کے دلوں میں عداوت کی آگ اور بھڑکا دی۔ عزیزان گرامی، بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے اکابرین کو امیر مومنین نے قتل کر دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نصر بن حارث کو گرفتار کر لیا گیا۔ عزیزان گرامی، اس گرفتاری کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار و مشرکین کے ہاں عداوت کا وہ جو کینہ اور حسد اور بغض اور علی علیہ السلام کے لیے جو دشمنی تھی وہ اور آگے بڑھی، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ امیر المومنین کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کا جو یہ کارواں آگے بڑھا اور یہ مشن آگے بڑھا، یہاں تک کہ جنگ بدر کے بعد تیسرا سال جب ہجرت کا آیا تو جنگ خندق میں بھی امیر المومنین کی تلوار چلی اور کفار و مشرکین کو ان کو ختم کیا۔ امیر المومنین کا یہ قتل کرنا، پے در پے مولائے کائنات کا حملہ کرنا اور اپنی تلوار کا سکہ منوانا، امیر المومنین کے ذریعے سے تمام کفار و مشرکین کے درمیان عداوت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ عداوت بڑھتے بڑھتے ایک منصوبے کی شکل اختیار کر گئی، اور وہ منصوبے کی شکل اختیار کرتے کرتے سقیفہ پہنچ گئی۔ توجہ چاہتا ہوں، سقیفہ پہنچ گئی۔ تمام کفار و مشرکین، وہ لوگ جو جنگ خندق میں زخم کھا چکے تھے، جنگ بدر میں مارے جا چکے تھے، جن کے آبا و اجداد امیر المومنین کی تلوار کی تاب نہ لا چکے تھے، وہ سب کے سب جمع ہو چکے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیکھو، ابھی تک ہم کفار کی اور مشرکین کے بھیس میں، لباس میں لڑ رہے تھے، لہٰذا ہم کامیاب نہیں ہو رہے تھے، لہٰذا کفار کا لباس اتارو، مشرکین کا لباس اتارو، اب منافقین کا لباس پہنا جائے۔ عزیزان گرامی، لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے آیا ہے، ابھی تک پیغمبر اسلام موجود تھے، تو قرآن نے کہا میرے حبیب ایمان والوں کو خطاب کیا، کیا کفار و مشرکین سے جہاد کیجئے۔ جیسے ہی کفار و مشرکین نے نفاق کا لبادہ اڑھا، فوراً قرآن نے کہا کہ اب جہاد کفار سے نہیں، اب جہاد منافقین سے کیجئے۔
توجہ چاہتا ہوں۔ اب جہاد کفار سے نہیں، اب جہاد منافقین سے کیجئے۔ اب عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں مشرکین سے جہاد کیا، کافروں سے جہاد کیا۔ اب جو پیغمبر چلے گئے تو کیا اس آیت پر عمل نہ ہو سکے گا؟ کیا اس آیت کا مفہوم تشنا رہ جائے گا؟ جی نہیں، اس آیت کا مفہوم تشنا نہیں رہ جائے گا۔ ذوالفقار علی بھی باقی ہے، وارث ذوالفقار بھی باقی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ذوالفقار علی بھی باقی ہے، وارث ذوالفقار بھی باقی ہے۔ اسی لیے جب سارے منافقین جمع ہو گئے تو جنگ صفین میں آئے، وہاں بھی علی کی تلوار چلی، نہروان میں آئے، وہاں بھی علی کی تلوار چلی، اور ہر اس مقام پر، ہر محاذ پر منافقین آتے رہے، علی کی تلوار کے منہ کا لقمہ بنتے رہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ بھیس اس وقت بھی نہ کھل سکا کہ کون لوگ ہیں جو کربلا میں آئیں گے، کون لوگ ہیں جو منافقین بن کر کے آئے ہیں، ان کا منصوبہ کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے۔ وہی منصوبہ، وہی مذہب، وہی ساری صورتیں، تاریخ کے وہی سارے پہلو جو کفار و مشرکین کے ہاں پایا جاتا تھا، وہ ساری صورتیں پائی جاتی ہیں۔ میں ایک سوال تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اہل تشیع امام حسین کے قاتل ہیں تو تم یہ بتاؤ کہ کیا 3 سالہ 3 خلافتوں میں جو 24 سالہ خلافت چلائی گئی اور پیغمبر کے اس مسند پر لوگوں نے قبضہ کر کے اس مسند پر خلافت کو کھیلنا شروع کیا، تو یہ بتاؤ کیا تمہارے چوتھے خلیفہ اور ہمارے پہلے امام ان تینوں کی خلافت سے راضی تھے یا نہیں تھے؟ توجہ چاہتا ہوں، ان تینوں کی خلافت سے راضی تھے یا نہیں تھے؟ انہوں نے کہا بھائی سلسلے وار خلافت ہے، اگر خلفائے راشدہ کی خلافت سے کوئی راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ خلافت کا مستحق نہیں ہے، یا وہ خلافت کا مستحق نہیں ہے، یا وہ کہ جن لوگوں کی خلافت سے راضی نہیں ہے وہ لوگ اس لائق نہیں تھے کہ پیغمبر کے جانشین بنتے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی پیغمبر اسلام کے ان جانشینوں کی ولایت کو علی بھی قبول کرتے تھے، اسی لیے خلیفہ اول کی بیعت کی تھی۔ ہم نے کہا اگر بیعت کی تھی تو ابو حیثم کی روایت کا کیا ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں، جس میں ابو حیثم نے، بعض روایت ابو ہاشم روایت استعمال ہوئی ہے کہ اس روایت میں لکھا گیا کہ امیر المومنین نے تیسری خلافت کے بعد جب پہلی خلافت آئی ہے، دونوں خلافت سے پہلے تو مولا متقیان مسجد نبوی میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا اے کاش طالوت جیسی قوم ہمارے پاس ہوتی تو ان دونوں کو میں بتاتا کہ میری تلوار کا سکہ کہاں کہاں چلا ہے، میں ان کی حکومت کے تختے کو پلٹ دیتا۔ اس کے بعد ابو حاسم کہتے ہیں کہ میں مولائے متقیان کے ساتھ باہر نکلا، مسجد نبوی کے جب باہر آیا تو ایک چرواہا بہت سے اپنی بکریوں کو لیے ہوئے کھڑا تھا۔ امیر المومنین نے تمام بکریوں کو شمار کیا اور شمار کرنے کے بعد کہا ابو حاسم سنو، یہ 30 بکریاں ہیں، اگر 30 افراد بھی تلوار لے کے تیار ہو جائیں تو ان تینوں خلافتوں کے تختوں کو ہم الٹ دیں گے۔ امیر المومنین کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولائے متقیان اس خلافت سے راضی نہیں تھے، اور راضی کیسے ہوتے؟ توجہ چاہتا ہوں، راضی کیسے ہوتے؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی جو تمہارے ساتھ ہوگا وہی حق پر ہے اور جو تمہارے خلاف ہوگا وہ باطل پر ہے۔ اگر امیر المومنین اس خلافت سے راضی ہوتے تو شامی آیا، اس نے سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ علی کی تلوار لا الہ الا اللہ پر چلی، علی کی تلوار کلمہ رسالت پر چلی، علی کی تلوار کلمہ وحدت پر چلی، علی کی تلوار اسلام پر چلی، علی کی تلوار سجدے پر چلی، علی کی تلوار رکوع پر چلی، علی کی تلوار قرآن مجید پر چلی۔ جناب ابن عباس نے کہا کیا بکتے ہو؟ کہا یقیناً میں یہی کہہ رہا ہوں۔ کہا کس بنیاد پر، کس دلیل سے تم کہہ رہے ہو؟ کہا دلیل یہ ہے کہ حضرت علی کی تلوار جنگ نہروان میں مسلمانوں پر چلی
جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے، جو لوگ اسلام کے تمام قوانین پر عمل کرتے تھے، کلمہ رسالت پڑھتے تھے، پیغمبر اسلام کی رسالت کے اقرار کرنے والے تھے، اور 70 سے زیادہ حافظان قرآن تھے، سب کے سب نماز شب پڑھنے والے۔ ابن عباس تم اس جنگ میں موجود تھے، ابن عباس یہ بتاؤ کہ آخر جنگ نہروان میں جن کو علی نے مارا وہ کون لوگ تھے؟ جناب ابن عباس نے کہا میں موجود تھا۔ جو تیور اور جو غیظ و غضب امیر المومنین کا اس جنگ میں دیکھنے کو آیا وہ کسی اور جنگ میں نہیں ملا۔ کہا کس بنا پر؟ مسلمانوں پر اتنا بڑا غضب کہ تمام مسلمانوں کو علی نے کاٹ کے ڈال دیا، اس کا مطلب اسلام بتلوار چڑھی۔ تو ایک مرتبہ جناب ابن عباس نے کہا یہی سوال میں نے جنگ نہروان میں نماز عشاء کے بعد امیر المومنین سے پوچھا، جب تمام ان لوگوں کو کہ جو مولائے کائنات کے مقابل میں آئے تھے ان لوگوں کو دیکھا کہ کوئی مناجات کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی تحلیل کر رہا ہے، کوئی تحمید میں، کوئی تمجید میں، کوئی قرآن کی تلاوت میں، اتنے افراد یہ دیندار، ان کو علی نے کہا میں ان کو صبح قتل کروں گا، ان کو صبح ذبح کروں گا، ان کو صبح ماروں گا۔ آخر علی نے مسلمانوں کو مارنے کے لیے کیوں کہا؟ میں نے ایک مرتبہ پوچھا مولا کائنات سے، امیر المومنین اتنا بتائیے یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، ان کو آپ قتل کرنا چاہتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا ابن عباس کیا تم غدیر بھول گئے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا تم غدیر بھول گئے؟ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا والے من والا وعد من آدا۔ جو علی کو دوست رکھے اسے تو دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھے اسے تو دشمن رکھ۔ ابن عباس یہ نہ دیکھو کہ نماز کدھر ہے، یہ دیکھو کہ علی کدھر ہے، یہ نہ دیکھو کہ قرآن کی در ہے، یہ دیکھو محافظ قرآن کی در ہے۔ تمہیں نہیں پتا پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی یا علی انت تعویل القرآن، یا علی انا تنزیل القرآن، انت تعویل القرآن۔ اے علی میں تنزیل قرآن ہوں، تم تعویل قرآن ہو۔ اے علی میں قرآن کی لفظیں ہوں، تم قرآن کے معنی ہو۔ اے علی میں قرآن کی لفظیں ہوں، تم قرآن کے معنی ہو۔ اے علی میں قرآن کی آیتیں ہوں، تم قرآن کی تفسیر ہو۔ علی تمہارے بغیر دین مکمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ابن عباس یہ نہ پوچھو کہ یہ لوگ کدھر ہیں، یہ دیکھو کہ علی کدھر ہے۔ یہ سارا منصوبہ چلتے چلتے اور یہاں تک بات آ گئی کہ جب امیر المومنین کو قتل کرنے کے لیے جو سازش رچی گئی وہ سازش کیا تھی، اس واقعے کے ذریعے سے بات واضح ہو جائے گی۔ جناب مطرب بن نغیرہ بن شعبہ انہوں نے کہا کہ میں معاویہ کے پاس رات کی تاریکی میں موجود تھا۔ مطرف کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ میرے بابا جب دربار معاویہ سے آئے تو چہرہ متغیر تھا، بہت پریشان تھے اور اس قدر پسینے میں شرابور۔ میں نے اپنے بابا سے کہا بابا آپ اتنا پریشان ہیں اور اس طریقے سے اضطرابی کیفیت کیوں طاری ہے؟ کہا بیٹا سو جاؤ اور مجھے جاگنے دو، میں اس وقت حق اور باطل کے درمیان کھڑا ہوں۔ میں نے وہ دیکھا ہے جو کبھی خواب میں سوچا نہیں تھا۔ میرے مطرف کہتے میرے بابا نے کھانا نہیں کھایا اور بغیر کھانا کھائے اسی انداز میں سو گئے۔ صبح کی نماز کے بعد بیدار ہوئے، وہی کیفیت۔ ہم نے اپنے بابا سے پوچھا بابا آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا میں رات میں معاویہ کے دربار سے آیا ہوں اور میں نے معاویہ کے دربار میں جب اپنے آپ کو پایا اور وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا تو میں نے معاویہ کی تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوچا کہ میں صحابی رسول ہوں، میں اس کو کچھ نصیحت کر دوں۔ اور نصیحت کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا معاویہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور توبہ سے قریب ہو جاؤ، تم بھی بوڑھے ہو رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں سب کو جانا ہے، لہٰذا بنی ہاشم کے خون سے اپنا ہاتھ اٹھا لو،
اب بنی ہاشم میں ایسا کوئی نہیں رہا جس کے قتل کے در پہ تم ہو جاؤ، بنی ہاشم کو معاف کر دو، اولاد رسول ہیں، یہ رسول کے قرابت دار ہیں، یہ رسول کے رشتہ دار ہیں۔ تاریخ کتاب کا نام مروج الذہب، 4 جلد، صفحہ نمبر 49 پہ معاویہ نے کہا، جیسے ہی یہ جناب مطاف کے بابا نے یہ بات کہی تو فوراً معاویہ نے کہا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، تم مجھے نصیحت کرتے ہو، مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے کہ ابو بکر بھی تو بادشاہ تھے اور اتنے دن تک خلافت راشدہ ان کے ہاتھ میں رہی، لیکن زمانے میں ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، اور حضرت عمر بھی تو خلافت راشدہ کے مالک تھے، پیغمبر کے جانشین تھے، لیکن اتنا زمانہ گزر گیا ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ میرے خاندان کے رئیس، میرے خاندان کے سربراہ حضرت عثمان جیسی نسل کسی کے پاس نہیں، وہ بھی تو سربراہ امت تھے، وہ بھی جانشین رسول تھے، ان کو تو کوئی نہیں یاد کرتا۔ اگر جہاں بات ہوتی ہے تو صرف اور صرف علی کی بات ہوتی ہے۔ یہی بات میں نے ابن عباس سے کہا تھا، ابن عباس جب تم سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، نہ تم پہلے خلیفہ کا نام لیتے ہو، نہ تم دوسرے خلیفہ کا نام لیتے ہو، نہ تم تیسرے خلیفہ کا نام دیتے ہو، تم یہی کہتے ہو حضرت علی نے یہ کہا، حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت علی نے کہا تمہارے پاس کوئی اور نام نہیں ہے۔ تو جناب ابن عباس نے کہا، معاویہ عجیب بات کرتا ہے، کیا تو مجھ کو قرآن مجید کی تلاوت سے روک دے گا؟ کیا تو مجھے قرآن مجید کی تلاوت سے روک دے گا؟ عزیزان گرامی، اس ملعون نے کہا کہ مجھے بہت سنگین معلوم ہوتا ہے اور میرے دل پر بڑا گرا گزرتا ہے کہ ان تینوں خلفاء کا نام نہیں لیا جاتا۔ اور اذان میں توجہ چاہتا ہوں، اذان میں بنی ہاشم کے اس جوان کی جس کا اشارہ اس ملعون نے پیغمبر اسلام کی جانب کیا کہ ایک دن میں 5 مرتبہ اس کے نام کی گواہی دی جاتی ہے، اذان میں اشہد ان لا محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، مجھے یہ برداشت نہیں کہ خلفائے راشدہ کا نام نہ لیا جائے اور رسالت کا کلمہ 5 مرتبہ پڑھا جائے۔ عزیزان گرامی، معاویہ نے اذان رسالت پر اعتراض کر کے بتا دیا کہ آج ہم رسول کی رسالت پر اذان میں اعتراض کر رہے ہیں، تو اس اعتراض کو سمجھ لینا، آج رسالت پر اعتراض ہوگا، کل اذان میں علی کی خلافت میں اعتراض کیا جائے گا، تو دونوں اعتراض کو الگ نہ سمجھنا، یہ سمجھ لینا جدھر سے رضی اللہ والے ہیں وہیں سے اعتراض کیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ الغرض مجھے برداشت نہیں ہے کہ اس شخص کا نام اذان میں 5 مرتبہ لیا جائے۔ عزیزان گرامی، آپ اس واقعے کو ملائیے، وقت بہت ہو چکا ہے، بہت سی باتیں تھیں، پھر کبھی سنیے گا کہ اس واقعے سے بات واضح ہو گئی کہ معاویہ کا منصوبہ کیا تھا۔ معاویہ کا منصوبہ وہی تھا جو سقیفہ میں پلا تھا، جو سقیفہ میں منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ اسی منصوبے کو توجہ چاہتا ہوں، اسی منصوبے کو جب معاویہ کا انتقال ہوا اور واصل جہنم ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس منصوبے کو بیان کیا اور ایک وصیت کی، اور وصیت کا انکشاف تب ہوا جب اس وصیت میں معاویہ نے یہ وصیت کی کہ میرے لال، میری قبر میں، میرے جنازے میں، اور میرا جنازہ جب اتارا جانے لگے تو تم قبر میں نہ آنا، بلکہ امر عاص کو میری قبر میں اترنے دینا، اور جب امر عاص اتر جائے تو اس کی گردن پر تلوار رکھ دینا اور کہہ دینا کہ میری بیعت کر لو، ورنہ تمہیں بھی اپنے باپ کے ساتھ دفن کر دیں گے۔ یزید نے ہی کارنامہ کیا۔ معاویہ کا جنازہ جیسے ہی قبر میں اتارا گیا تو اتارنے کے لیے وصیت کے مطابق امر عاص کو اترنا پڑا۔ امر عاص ملعون جب اترا تو یزید نے فوراً تلوار کو نکال لیا، اور نکالنے کے بعد اس کی گردن پر رکھ دیا اور کہا میری بیعت کرو، اگر بیعت نہیں کرو گے تو تجھے کاٹ دیں گے، تجھے بھی قتل کر دیں گے۔
تو عمرو عاص نے کہا تلوار ہٹاؤ، تو جیسے بے وقوف کے ذہن میں یہ منصوبہ نہیں آ سکتا، یقیناً تیرے باپ کا منصوبہ ہے، یہ تربیت تیرے باپ کی دی ہوئی ہے، اور اسی منصوبے کے تحت یزید کو مسند معاویہ پر بٹھایا گیا، اور جیسے ہی یزید اس منصب پر آیا تو اس نے اپنے باپ کی کہانی دہرائی۔ کل یزید نے رسالت کے کلمے کو اذان میں اعتراض کیا تھا، کل معاویہ نے رسالت کے کلمے کو اذان میں اعتراض کیا تھا، آج بیٹے نے اعتراض کیا۔ نہ وحی آئی ہے، نہ پیغام وحی آئی ہے، نہ قرآن آیا ہے، نہ کوئی وحی کا فرشتہ آیا ہے، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ باپ بیٹے نے دونوں اعتراض کر کے بتایا، نہ بیٹے کا منصوبہ ہے نہ باپ کا منصوبہ ہے، بلکہ باپ نے 3 خلافتوں کا درد بیان کر کے بتا دیا کہ ہم بھی ثقیفہ زادے ہیں، بیٹا بھی ثقیفہ زادہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہم کہیں اور سے نہیں آئے ہیں، ہم ثقیفہ کے پروردہ ہیں، ہم ثقیفہ کے منصوبے کو لے کر کے آئے ہیں۔ امیر المومنین نے اسی بنا پر کہا تھا، اے کاش ان بکریوں کی تعداد کے مطابق افراد جمع ہو جاتے تو ان تمام خلافتوں کو اپنے تلوار سے تختہ پلٹ جاتا۔ امیر المومنین نے واضح کر دیے، یاد رکھو کہ خلافت راشدہ کوئی خلافت نہیں، بس ایک خلافت ہے بعد رسول، جس کو شیعہ اذان میں کہہ کر کے واضح کرتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل، اور بلا فصل کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ جب پیغمبر اسلام موجود تھے تو انہوں نے کفار سے جہاد کیا، اور جب علی موجود ہیں انہوں نے منافقین سے جہاد کیا، اور جہاد کر کے بتا دیا کہ کل کلمہ رسالت کے وارث محمد تھے، آج کلمہ رسالت کے وارث علی ہیں اور اولاد علی ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے تمام یزیدیوں کو یہی تو خطاب کر کے فرمایا تھا، میں اپنے نانا کا دین لے کر کے آیا ہوں، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی شریعت کو واضح کرنے آیا ہوں، ان کی سیرت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے آیا ہوں۔ جیسے ہی مولا متقیان کے فرزند نے جملے کہے اور ایک جملہ فرمایا، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں مکے سے لے کر کے مدینے تک، مدینے سے لے کر کے یہاں تک، مدینے سے لے کے مکے تک، مکے سے لے کے یہاں تک، مقام اشراف میں ہر مقام پر، ہر جگہ پر تم کو خطبے دیے، تم کو آیتیں سنائی، تم کو رسول کے اقوال سنائے، اپنے بابا کی سیرت بتائی، اپنے نانا کی سیرت سنائی، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ تم پر عمل کا اظہار نہیں ہوتا؟ اس وائس کی نصیحتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ عزیزان گرامی، خود ہی مولا متقیان کے فرزند امام حسین نے جواب دیا، آخر تمہارے اوپر ان نصیحتوں کا اثر ہو تو کیسے ہو؟ اس وجہ سے کہ تم 2 صورتوں سے آئے ہو، یا تو حرام کھا کر کے آئے ہو یا حرام سے آئے ہو، یا تم حرام کھا کر کے آئے ہو یا تم حرام سے آئے ہو۔ عزیزان گرامی، کربلا میں جتنے لوگ موجود تھے یہ سارے وہ لوگ تھے جو کربلا کے میدان میں تنہا مسلمان، ابھی نئے نویلے مسلمان نہیں تھے، بلکہ یہ ثقیفہ کی تربیت کا اثر تھا۔ جناب زینب نے یہی نہیں فرمایا، جناب زینب نے یہی تو فرمایا، میرے بھیا کا قتل یوم الاثنین کا ہوا ہے۔ یوم الاثنین کو کیا ہوا تھا؟ یوم الاثنین کو ثقیفہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ امام حسین کے قاتلوں کا مذہب شیعوں کا مذہب نہیں ہے، امام حسین کے قاتلوں کا مذہب اہل سنت کا مذہب ہے، اس لیے کہ شیعہ لفظ قرآن مجید کا دیا ہوا لفظ ہے۔ جناب موسیٰ نے 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، اور دونوں میں سے شیعہ نے جب ان کی مدد کو پکارا تو جناب موسیٰ نے شیعہ کی مدد کی، اور مدد کر کے بتایا یہ لفظ وہ ہے کہ جس کے ساتھ انبیاء ہوتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب ابراہیم کو
اس لفظ سے مربوط کر کے بتایا گیا کہ ابراہیم بھی لفظ شیعہ سے مربوط ہیں، اور پیغمبر اسلام نے تمام شیعوں کو جمع کر کے فرمایا یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ پیغمبر نے کہہ کے بتا دیا 1,24,000 پیغمبروں کا جو مذہب ہے وہی شیعہ کا مذہب ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کا جو مذہب ہے وہی شیعت کا مذہب ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کا کیا مذہب ہے؟ اگر سقیفہ سے چلے تو آپ کا وہی مذہب ہے جو شیعوں کا مذہب نہیں ہے، اگر دوسری خلافت میں آئے تو آپ کا وہی مذہب ہے جو شیعوں کا مذہب نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، اور جاننا چاہتے ہو تو جا کے الاستیاب میں دیکھو، جب ابو سفیان اندھا ہوا اور عثمان کو خلافت میں بٹھایا گیا تو رات کی تاریکی میں ملنے کے لیے ابو سفیان آیا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس نے کہا میرا دل خوش ہو گیا، میرا کان سننے کے لیے ترس گیا تھا کہ میرا بھائی میرے خاندان کا اور میرے قبیلے کا کوئی سردار بنے گا، کیا خوش نصیبی ہے کہ تم خلافت راشدہ پر فائز ہو۔ تو سنو عثمان، اب اس خلافت کو ادھر ادھر نہ جانے دینا، بلکہ ایک گیند کی مانند اس خلافت کو کھیلتے رہنا اور پیغام رسالت کو مجروح کرتے رہنا۔ یہ فخر اس بات کی دلیل ہے کہ جو مذہب ابو سفیان کا تھا وہی مذہب آل عثمان کا بھی تھا، وہی مذہب آل عثمان کا تھا، وہی مذہب خود عثمان کا تھا۔ عزیزان گرامی، ہم کو یہ نہ بتایا جائے کہ ہم کیوں رو رہے ہیں، یہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ رونے والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تاریخ سے فیصلہ کرو کہ تمہاری تاریخ کیا ہے اور ہماری تاریخ کیا ہے۔ کربلا کے میدان میں جتنے افراد آئے تھے، توجہ چاہتا ہوں، اگر تم اتنے اس پر بھی مطمئن نہیں ہو تو سنو، امام حسن مجتبیٰ کون ہیں؟ اہل بیت رسالت کون ہیں؟ اہل بیت رسالت وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا للذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے سورہ نور نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اہل بیت رسالت وہ ہیں جن کے لیے اجر رسالت کا مطالبہ کیا گیا۔ اہل بیت رسالت وہ ہیں جن کی طہارت کا اعلان کیا گیا۔ اہل بیت رسالت وہ ہیں جن کی مودت کا مطالبہ کیا گیا۔ اہل بیت رسالت وہ ہیں جن کو خطاب کر کے امیر المومنین کو خطاب کر کے پیغمبر نے فرمایا یا علی حب کا تقوی والایمان، بغض کا کفر و نفاق، یا علی لحم کا لحمی، یا علی دم کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اے علی تیرا خون میرا خون ہے۔ یہی تو ہے امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا کہا تھا، میں حسین ابن علی ہوں۔ یہ صرف حسین ابن علی کا مطلب نہیں ہے میں وارث تطہیر ہوں، میں وارث ولایت ہوں، میں وارث آیات ہوں، میں وارث قرآن ہوں۔ عزیزان گرامی، اب تم کو مذہب دیکھنا ہو تو ان آیتوں کا مذہب دیکھو، آیت تطہیر کا مذہب دیکھو، آیت رسالت کا مذہب دیکھو، آیت مودت کا مذہب دیکھو، آیت ولایت کا مذہب دیکھو۔ ہمارا شجرہ معمولی شجرہ نہیں ہے، تم اپنے شجرے کا خیال کرو، ہم کل بھی قرآن والے تھے، آج بھی قرآن والے ہیں، تم ہم پر اعتراض، ہم کل بھی قرآن والے تھے، ہم آج بھی قرآن والے ہیں۔ لہٰذا قاتلان امام حسین کا مذہب کوئی اور مذہب نہیں ہے، وہی مذہب ہے جو سقیفہ والوں کا مذہب، اور سقیفہ کے لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اگر مسلمان ہوتے تو قرآن مجید نے کہا تھا یہ منافق ہیں، ان کے دل میں ایمان گیا ہی نہیں ہے، یہ اسلام نہیں لائے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت سی باتیں ہیں، اور اس کے بعد اس پر بھی مطمئن نہیں ہو تو تاریخ سے جاؤ پوچھو کہ جناب ام سلمہ
توجہ چاہتا ہوں، جس پر تمام مسلمانوں کا اجتماع اور اجماع ہے کہ آپ ام المومنین ہیں، آپ پیغمبر کی ایسی زوجہ ہیں کہ پیغمبر اسلام آپ کا احترام کرتے تھے، اور احترام نہیں، کربلا کی وصیت کی تو جناب ام سلمہ سے کی ہے۔ کسی بیوی کو، کسی زوجہ کو امانت دار نہیں سمجھا سوائے ام سلمہ کے۔ ام سلمہ کو گواہ بنایا، اور جب امیر المومنین کو پہلی خلافت نے اپنی بیعت پر مجبور کیا اور گرفتار کر کے مولا کائنات کو مسجد نبوی میں لایا گیا، اور پیغمبر اسلام کے اس زوجہ کے سامنے جناب صدیقہ طاہرہ کی توہین کی گئی، تو اس وقت جناب ام سلمہ نے، توجہ چاہتا، جناب ام سلمہ نے ان تمام لوگوں سے تبرہ کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا۔ جیسے ہی ناراضگی کا اظہار کیا، ان تمام خلافتوں میں پہلی خلافت نے پہلا کام کیا، اس ناراضگی کی سزا جو جناب ام سلمہ ام المومنین کو دی گئی کہ وہ جو بیت المال سے ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا وہ وظیفہ بند کر دیا گیا۔ اب عزیزان گرامی، مجھ سے نہ پوچھو کہ وظیفہ کس کا بند کیا گیا، مجھ سے سوال نہ کرو، تاریخ سے پوچھو کہ ام المومنین کا وظیفہ بند کرنے والوں کا مذہب کیا تھا۔ کیا رسالت کا کلمہ پڑھنے والے، رسالت کے کلمہ پڑھنے والے، نبوت کا کلمہ پڑھنے والے زوجہ رسول کا وظیفہ بند کرنے کے بعد بھی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ وہی لوگ تھے جو سقیفہ سے چلے تھے، جنہوں نے جناب ام سلمہ کا وظیفہ بند کیا، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک کوڑے کے بدلے میں کنفذ ملعون کے وظیفے میں اضافہ کیا۔ ان کا مذہب پوچھو کہ ان کا مذہب کیا ہے، اور تاریخ جاننا چاہتے ہو تو آؤ پوچھو امام حسن مجتبی، جن کے متعلق پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں اور چاہے بیٹھے ہوں، چاہے قیام کریں چاہے سلو کریں، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسن و حسین میری دوش کے سوار ہیں، حسن و حسین میری گود کے پروردہ ہیں، حسن و حسین میرا لہو ہیں، حسن و حسین میرا میوہ دل ہیں، حسن و حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، حسن و حسین میرے جگر پارے ہیں، حسن و حسین میرے میوہ دل ہیں، حسن و حسین اسلام کے بانی ہیں، حسن و حسین شریعت کے ذمہ دار ہیں، حسن و حسین قائد اسلام ہیں، حسن و حسین تمام انبیاء کے وارث ہیں، حسن و حسین وہ ہیں کہ جن کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا وعلیک السلام یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں زمینوں کی زینت تجھ پر سلام ہو۔ یہ سلام کس پر کیا گیا؟ یہ سلام اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا تھا، اے میرے لال حسین تو تنہا حسین نہیں ہے، تو 7 آسمانوں کی زینت ہے، تو تمام زمینوں کی عظمت ہے، تجھ پر میرا سلام ہو۔ یہی تو نواسہ رسول ہیں، یہی تو ستے رسول ہیں، یہی جگر گوشہ رسول ہیں۔ جب امام حسن مجتبی کا انتقال ہوا، آپ شہید کیے گئے، آپ کا جنازہ رسول کے پہلو تک گیا، تو وہ روکنے والی عورت کون تھی جو امام حسن مجتبی کا جنازہ روکنے آئی تھی؟ اب یہیں سے فرق کر لو، ہم شیعہ امام حسن کا جنازہ اٹھانے والوں میں سے تھے، تم بتاؤ کہ جنازہ اٹھانے والوں میں سے تھے یا روکنے والوں میں سے تھے؟ تم بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ تھے؟ تم تو کہو گے تو ہم تو ام المومنین کے ساتھ تھے۔ اگر ام المومنین کے ساتھ تھے تو یقیناً تم نہ رسول کے ساتھ تھے نہ رسول کے نواسے کے ساتھ تھے، اور تمہارا مذہب وہی مذہب تھا جو اس ملعونہ کے باپ کا مذہب تھا، جو سقیفہ زادوں کا مذہب تھا۔ تاریخ میں کوئی چیز پردہ وردہ نہیں رہ گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے میں۔ تقیہ ختم ہو گیا۔ تم نے امام حسین کے خون کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جس خون کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہو، اس کے لہو کو تم آج یہ دستور بنایا جا رہا ہے مجلسوں میں نہ جائیے۔ کیوں نہ جائیے؟ اس میں کچھ اور ہوتا ہے، بہک جاؤ گے۔ اگر امام حسین کے نام سے بہکنا ہو تو اس سے بہتر بہکنا اور کیا ہوگا؟ اس میں پیغمبر کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، مجلس حسین میں
پیغمبر کے اقوال پیش کیے جاتے، مجلس حسین میں سیرت پیش کی جاتی ہے، بہت سی باتیں عزیزان گرامی۔ لہٰذا شیعوں کا مذہب وہی ہے جو جناب نوح کا مذہب تھا، جو جناب ابراہیم کا مذہب تھا، کل انبیاء کا مذہب، اور یہی لوگ کربلا کے میدان میں امام حسین کے قتل کے بعد امام حسین پر رو رہے۔ عزیزان گرامی، بس دو چار فکرے مصائب کے ختم و دعا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یہ واضح کر دیا کہ جب من رأى سلطانا جائر، جب تم کسی ظالم بادشاہ کو دیکھنا تو خاموش نہ بیٹھنا۔ دین کا شیرازہ اگر بکھیرا جا رہا ہو، عہد رسالت کو توڑا جا رہا ہو، تو اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے اگر تم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی تو تمہارا شمار بھی ظالموں کے ساتھ کیا جائے گا۔ آج ہم امام حسین پر غم منانے کا منا کے بتا رہے ہیں کہ ہم امام حسین کے منصوبے کے ساتھ ہیں، ہم ظالموں کے ساتھ نہیں، مظلومے کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، کربلا کے تپتے صحرا میں، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو اسی منصوبے کے تحت قتل کیا گیا۔ عزیزان گرامی، آج 5 محرم ہے، اور 5 محرم عموماً جناب علی اکبر کا مصائب پڑھا جاتا ہے۔ رسالت سے مشابہ جو شخصیت تھی وہ جناب علی اکبر کی شخصیت۔ کسی گواہ کو امام حسین نے، کسی بھی شہید کے شہادت پر امام حسین نے گواہ نہیں بنایا، اگر مشیت کو گواہ بنایا تو جناب علی اکبر کی شہادت پر۔ جناب علی اکبر کی شہادت پر جب جناب علی اکبر جانے لگے تو آواز دی، میرے معبود، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، کلام میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ جناب علی اکبر اپنے بابا سے رخصت ہو رہے ہیں، پیغمبر اسلام کے لباس کو جناب علی اکبر نے آراستہ کیا، تلوار کو حمائل کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر سے امام حسین نے فرمایا، میرے لال علی اکبر، دیکھو جب تک مقتل میں جا رہے ہو، جاتے جاتے راستے بھر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اے میرے لال علی اکبر، اپنے ضعیف باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ ادھر جناب علی اکبر آگے بڑھے، اور جیسے ہی آگے بڑھے چند قدم گھوڑا چلا تھا، ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی آ رہا ہے، پیچھے سے ایک آسی آواز آئی۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ضعیف باپ ہے، کمر کو پکڑے ہوئے، ایک مرتبہ آواز دے رہا ہے، اب آواز دیتے ہوئے میری جانب بڑھ رہا ہے۔ جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، اور زمین پر آنے کے بعد کہا، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، میں اتنا سننا تھا کہ جناب علی اکبر سے امام حسین نے کہا، اے میرے لال، کاش تو بھی صاحب اولاد ہوتا تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتا۔ اللہ اکبر، بدو فکرے ختم و دعا۔ جناب علی اکبر ایک مرتبہ روانہ ہونے لگے، دوبارہ روانہ ہوئے، مقتل میں آئے، آواز بالکل ساتھ نہیں، مائک بہت آواز کھینچ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، بدو فکرے مسائب کو سن لیجئے، بات ختم کر دیں گے۔ جناب علی اکبر مقتل میں آئے، اور ایک مرتبہ اسنان بن انس ملعون نے جناب علی اکبر کو سینے پر حملہ کیا، برچھی کی یعنی سینے کے علی اکبر میں ٹوٹ گئی۔ جیسے برچھی کی یعنی ٹوٹی، ایک مرتبہ اپنے بابا کو آواز دی، اے میرے اے میرے بابا، میری نصرت کو آئیے۔ بعض ذاکروں کا کہنا ہے کہ جناب علی اکبر نے اپنے بابا کو خدا حافظ کیا تھا، وقت کے نصرت کے لیے نہیں بلایا تھا، شاید کس لیے نہیں بلایا تھا کہ اب میرے بابا کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ادھر بیٹا جیسے زمین پر گرا، ادھر امام حسین مقتل کی جانب چلے، تو تاریخ نے لکھا حسین کبھی زمین پر گرتے ہیں، کبھی زمین پر کھڑے ہو جاتے، آواز دے دیتے، آئینہ آئینہ علی،
اینا اینا علی، اے میرے لال علی اکبر کہاں ہو؟ اپنے بابا کو بلا لو۔ اللہ اکبر۔ جناب علی اکبر کے قریب آئے، بابا کے جو قریب، بابا جب پہنچے جناب علی اکبر کے قریب پہنچے، بابا کو آتا دیکھا تو سینے سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی لیکن سینے سے ہاتھ ہٹ نہ سکا۔ ہاں زادارو، روایت کے جملے ہیں، امام حسین نے کہا میرے لال علی اکبر، عربوں کا دستور ہے کہ سلام کا جواب دونوں ہاتھوں سے دیتے ہیں۔ اے میرے لال، آخر تیرے ہاتھ کیوں نہ اٹھے؟ کہا بابا سینے میں برچی کی انی ٹوٹ گئی ہے، اب یہ ہاتھ نہیں اٹھتے۔ اللہ اکبر۔ جناب امام حسین دو زانو بیٹھے اور شاید اپنے بابا کو یاد کیا ہو اور ایک جملہ کہا ہو، اے میرے بابا، در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، جوان بیٹے کے سینے سے برچی کی انی کھینچنا بہت مشکل ہے بابا۔ یا علی کہہ کے جب اٹھ برچی کی انی کھینچی، ایک مرتبہ جوان بیٹے نے باپ کے سامنے دم توڑ دیا۔ روایت کے جملے ہیں، حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے، آسمان کی جانب دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ۔ الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه ارضقاتا وتمتعه فيها طويلا۔ باراللہ محمد والم صدقہ میں مختصر سی بات قبول فرما۔ پروردگار شان درقرار جہاں جہاں عزت آبرو کی حفاظت فرما، علماء کرام مراج اعظام کی حفاظت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں شفائے کامل عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما۔ پروردگار مصائب آل محمد کا صدقہ دنیا سے وبا کو نابود فرما۔ پروردگار اس مصائب کا واسطہ وارث اعظم امام زمانہ کے ظہور میں تاجر امام کی فوج ظفر موج میں ہم سب کو شمار عنایت وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حسین